میں آج کی اس محفل میں پہلے ہی شرمندگی کا اظہار کر چکا ہوں کہ اب تک ہمارا جو کچھ جمع خرچ ہے وہ کچھ مالی مدد کی حد تک ہے، کچھ زبانی مدد کی حد تک ہے۔ ہم نے اپنی حکومتوں سے کھل کر یہ مطالبہ اب تک نہیں کیا کہ آج آپ کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اپنے حسب استطاعت ہر مسلمان حکومت پر جہاد فرض ہے۔ اب صرف زبانی جمع خرچ سے ہم اللہ کے سامنے اب کوئی جواب دینے کے قابل نہیں، اب صرف زبانی مذمتوں سے ہم اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ تمام مسلمان حکومتوں پر درجہ بدرجہ یہ جہاد فرض ہے۔ آنکھوں سے اپنے سامنے 55,000 سے زائد کلمہ توحید کے ماننے والوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی اگر ان پر جہاد فرض نہ ہو، اگر پھر ان کے اسلحہ کس کام کے، ان کی فوجیں کس کام کی، اگر وہ اپنے مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات نہ دلا سکے۔ یہاں ایک مغالطہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ مغالطہ پھیلایا جا رہا ہے، بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، جب لوگ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تمہارے پر مدد کرنا فرض ہے۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، یہ قرآن کا ہے۔ لیکن آگے قرآن نے کہا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، البتہ اگر وہ مدد ایسی قوموں کے خلاف ہو جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو پھر اپنے مظلوم مسلمانوں کی اس وقت مدد نہیں کر سکتے۔ اس کو خوب سمجھ لیجئے، یہ آیت کریمہ در حقیقت نازل ہوئی ہے اس وقت جبکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا تھا کہ وہ ہجرت کریں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ ہجرت فرض ہو گئی تھی اور اس ہجرت نہ کرنے پر قرآن کریم میں بڑی سخت وعیدیں نازل ہوئی تھی۔ یہ کہا گیا تھا جو ہجرت نہیں کر رہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے باوجود وہ اگر ہجرت نہیں کرتے تو وہ مجرم ہیں۔ ان مجرم مسلمانوں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ اگر وہ اے مسلمانوں تم سے مدد مانگیں تو تمہارے اوپر مدد کرنا فرض ہے۔ یعنی اگر ان کو کوئی ایسی قوم ان پر ظلم کر رہی ہو کہ جن سے تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو تمہارے اوپر نصرت کرنا فرض ہے، لیکن اگر کسی ایسی قوم کے خلاف وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، قرآن کی کہتا ہے۔ تو بعض لوگ اس استثناء کو آڑ بنا کر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور علمی دنیا میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ چونکہ مسلمان ممالک کے معاہدے ہیں غیر مسلم ملکوں کے ساتھ، اس لیے ہم اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ قومیں ان پر ظلم کر رہی ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں تو ہمیں پھر ان کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ محض ایک دھوکہ ہے۔ اس لیے اولاً تو اس لیے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، پاکستان کا یا اکثر بیشتر مسلمان ملکوں کا اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ بے شک بے شک۔ ہمارے پاکستان کے بانی نے پاکستان بننے سے پہلے اسرائیل کے وجود کو بلد الحرام قرار دیا تھا، اللہ اکبر۔ ناجائز بچہ قرار دیا تھا، اور آج بھی ہم اسی موقع پر قائم ہیں۔ آج بھی اس موقع پر قائم ہے۔ اسرائیل کتنا طاقتور ہو جائے، اسرائیل کے پاس کتنے اسلحہ آ جائیں، اسرائیل کو امریکہ کی جتنی حمایت حاصل ہو جائے، ہمارا یہ موقف تبدیل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ۔